اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے پارٹ نمبر 4۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہی ہیں الو کی دم، آواز زرکا بھٹی، مصنف اثر نعمانی۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر کال نمبر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کتاب 114 صفحات پہ مشتمل ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 50 سے۔ ریحانہ بولنے سے مجبور تھی، صرف اس کی غصہ اور نفرت سے چمکتی ہوئی آنکھیں ہی اس کے جذبات کا اظہار کر سکتی تھیں، مگر اب ان میں بھی خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی تھیں۔ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ہر طرف سے مایوس ہو کر اس نے دل کی گہرائیوں میں اپنے خدا کو یاد کیا اور گڑ گڑا کر اس مصیبت سے بچنے کی دعائیں مانگنے لگی۔ اکبر نے اس کی بے بسی کو دیکھا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا استاد، ڈرائیور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم جب تک ٹیکسی کی مرمت کرو میں ذرا اس ٹھنڈی سڑک پر چہل قدمی کر لوں، زیادہ دور مت جانا۔ اکبر نے سیٹ کے نیچے سے شراب کی بوتل نکالتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی کامیابی کو دو آتشہ کرنے کے خیال سے ویسکی کی ایک بوتل بھی لے آیا تھا۔ ناصر اور شکیل اب ٹیکسی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں اکبر کی خبر لیتا ہوں، اس نے آہستہ سے کہا، تم ڈرائیور کو سنبھال لو گے؟ بڑی غیر شاعرانہ حرکت کرا رہے ہو مجھ سے، شکیل نے جواب دیا۔ بہرحال کوشش کروں گا۔ کہا سنا معاف کرنا، تمہارا؟ ناصر نے پوچھا۔ جی نہیں، ڈرائیور کا، شکیل نے جواب دیا اور ڈرائیور کے پیچھے چل دیا۔ ناصر ٹیکسی کے قریب آیا، اکبر بوتل منہ سے لگائے گھٹا شراب حلق میں انڈیل رہا تھا۔ اے مسٹر، ناصر نے بڑے اطمینان سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا، بتا سکتے ہو کہ یہاں اکبر خان کی خبر کون سی ہے؟ میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اکبر یہ غیر متوقع آواز سن کر اس بری طرح چونکا کہ ویسکی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی۔ دوسری طرف ریحانہ نے پریشان ہونے کے باوجود ناصر کی آواز پہچان لی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ رہا۔ کون ہو تم؟ اکبر نے بوتل بند کرتے ہوئے ناصر کو گھورا۔ ناصر نے اتنی دیر میں پچھلی سیٹ پر بندھی ہوئی ریحانہ کو دیکھ لیا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ٹھہرو، ابھی بتاتا ہوں، اکبر نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک گراری دار چاقو نکال چکا تھا۔ ناصر کو تنہا دیکھ کر اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ او بھائی! ناصر اچھل کر ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ یہ چھری چاقو کا کھیل اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے تم سے اکبر خان کی قبر کا پتہ ہی تو پوچھا تھا۔ نہیں بتانا چاہتے ہو تو مت بتاؤ، اس میں اتنا خفا ہونے کی کیا بات ہے؟ اکبر خان میرا نام ہے۔ اچھا، ناصر نے جیسے بڑی حیرت سے پوچھا۔ معلوم ہوتا ہے یار لوگوں نے تمہیں بغیر کفن کے ہی دفن کر دیا تھا، مگر تم یہاں اس کار میں کیا کر رہے ہو؟ اچھے مردے اپنی قبروں سے نکل کر آوارہ گردی نہیں کیا کرتے، اکبر نے جواب دینے کی بجائے حملہ کر دیا۔ ناصر فوراً ہی جھکائی دے کر نہ بچ گیا ہوتا تو چاقو اس کے شانے میں اتر جاتا۔ اکبر حملہ خالی جانے کی جھونک میں کچھ آگے کی طرف جھک گیا تھا۔ ناصر نے اس کے ایک لات رسید کی اور اکبر منہ کے بل زمین پر آ رہا۔ آج اگرچہ چاندنی رات نہیں تھی، مگر کھلا میدان ہونے کی وجہ سے ستاروں کی روشنی اتنی تھی کہ ناصر اس کی نقل و حرکت پر بخوبی نگاہ رکھ سکتا تھا۔ اکبر گالیاں دیتا ہوا زمین سے اٹھا۔ چاقو تو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ناصر پر حملہ کیا۔ ناصر جست مار کر ٹیکسی کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے آ گیا۔ اکبر نے اسے ٹیکسی کے قریب دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ کار لے کر بھاگنا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ ناصر اس کے قریب آنے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اکبر زد کے اندر آیا، اس نے پوری قوت سے ٹیکسی کے دروازے کو اس کی طرف دھکیل دیا۔ دروازہ بڑے زور سے اکبر کے سینے اور پیٹ میں لگا۔ اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکل گئی اور وہ اپنا سینہ پکڑے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ چاقو تو اس کے ہاتھ سے گر گیا، جسے ناصر نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا۔ اکبر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناصر نے ایک گھونسا اس کی گدی پر رسید کیا۔ اکبر گرا تو اس کا ماتھا پٹکتا سڑک سے ٹکرایا اور وہ اندھے منہ بے حس و حرکت وہیں پڑا رہ گیا۔ ناصر نے چاقو بند کر کے جیب میں ڈالتے ہوئے سڑک کی طرف دیکھا۔ تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ٹیکسی ڈرائیور اور شکیل ایک دوسرے سے گتھے ہوئے سڑک پر پڑے تھے۔ لاتوں گھونسوں کا آزادانہ استعمال ہو رہا تھا۔ بظاہر دونوں میں سے کوئی کمزور نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ ناصر بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچا۔ اس وقت ڈرائیور شکیل کو نیچے لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ناصر نے آگے بڑھ کر ڈرائیور کے منہ پر ایک مکہ رسید کیا۔
اے بھائی، شکیل نیچے سے چیخا، بے معنی مت کرو، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ ایک بدمعاش سے دو شریف آدمی الجھے ہوئے ہیں۔ ناصر کا گھونسا کھا کر ڈرائیور نے اس کی طرف دیکھا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ شکیل کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ناصر نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ ارے میں نے کہا نا کہ ہم دونوں کو لڑنے دو، شکیل اوپر اٹھتے ہوئے بولا۔ ویسے ہاتھ اٹھا ہی لیا ہے تو ایک اور مار دو، مگر زیادہ نہیں، صرف ایک۔ ناصر کا ایک گھونسا ڈرائیور کی گردن پر لگا۔ خون تھوکتا ہوا ڈرائیور شکیل کو چھوڑ کر اس کی طرف لپکا، مگر شکیل نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ کہاں جا رہے ہو یار؟ وہ اب نہیں بولے گا، اس نے کہا۔ ڈرائیور منہ کے بل زمین پر گرا۔ ناصر دیکھنے کے لیے نہیں رکا کہ وہ دوبارہ اٹھتا ہے یا نہیں۔ وہ بھاگتا ہوا ٹیکسی کے قریب آیا۔ پچھلی سیٹ پر جاتے ہوئے اس نے پہلے ریحانہ کے منہ پر چپکا ہوا ٹیپ علیحدہ کیا، پھر اس کے ہاتھ پاؤں بھی کھول دیے۔ ریحانہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ناصر کی طرف ایک نظر دیکھا اور دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ ناصر نے اسے تسلی دینے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ٹیکسی سے باہر آ گیا، جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے شکیل کی طرف دیکھا، جو بے ہوش ڈرائیور کے ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتا ہوا ٹیکسی کی طرف آ رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس نے آتے ہی کہا، تم ہر مقابلے میں بے معنی پر اتر آتے ہو، یہ بھی کوئی شرافت ہوئی کہ… اچھا چونچ بند کرو، ناصر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں مدد کو نہ پہنچتا تو اب تک جناب کا بھرتا بن گیا ہوتا۔ بھرتا تو خیر اب بھی بن گیا ہے، شکیل نے پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون پونچھتے ہوئے جواب دیا، مگر ذرا کچا رہ گیا تھا، یہ غریب کھا نہیں سکا۔ تمہاری طرف تو سب خیریت معلوم ہوتی ہے، آپ کی دعا سے۔ اور اندرون خانہ شکیل نے ٹیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ الحمدللہ سب خیریت ہے۔ آپ ان بال بچوں کا کیا کرنا ہے؟ شکیل نے ڈرائیور اور اکبر کی طرف دیکھا۔ بال بچے ہوں گے تمہارے؟ کیوں نہیں، ضرور ہوں گے، شکیل نے بات کاٹی، بس ذرا شادی ہو جانے دو۔ ناصر کو اس جواب پر ہنسی آ گئی۔ اتنی دیر میں ریحانہ بھی اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی۔ وہ آنسو پوंچھتی ہوئی ٹیکسی سے باہر آ گئی۔ میں آپ کی ممنون ہوں ناصر صاحب، اگر آج آپ نہ ہوتے تو سینما والوں کا مبلغ 5 روپیہ میں 10 پیسے کم نقصان ہو جاتا۔ شکیل نے بات کاٹی۔ بیچاروں نے بڑی پبلسٹی کر کے 2 ٹکٹ ہم لوگوں کے ہاتھ فروخت کیے تھے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، سارا حال بھرا ہوا تھا، صرف یہی 2 ٹکٹ نہیں بک رہے تھے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اکبر کس کماش کا آدمی ہے؟ پھر اس کے ساتھ پکچر دیکھنے کیوں چلی آئیں؟ ناصر نے کہا۔ ابو نے مجبور کر دیا، مگر اب امید ہے کہ ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ ریحانہ نے کسی قدر غصے سے کہا۔ آپ ان حضرات کا کیا کیا جائے؟ ناصر نے کہا، اسی طرح پولیس اسٹیشن لے چلو۔ شکیل نے رائے دی۔ میرا خیال ہے کہ سلسلہ میں چودھری صاحب جو مناسب سمجھیں گے کریں گے، ہم انہیں ٹیکسی میں ڈال کر آپ کے گھر پہنچائے دیتے ہیں، ناصر نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید چودھری صاحب اپنے خاندان کی بدنامی کے خیال سے معاملہ پولیس کے سپرد کرنا چاہیں۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ ڈرائیور اور اکبر دونوں کے ہاتھ پر پیر باندھ کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر ڈال دیا گیا۔ ناصر ریحانہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا اور شکیل نے اسکوٹر سنبھال لیا، مگر چودھری صاحب کے بارے میں ناصر کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ جب انہیں ریحانہ نے ساری داستان سنائی تو غالباً انہیں بیٹی کے بخیریت آنے سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس طرح انہیں اکبر پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے واقف کار پولیس انسپکٹر کو فون کیا اور اسے رپورٹ درج کراتے ہوئے تاکید کر دی کہ مقدمہ اس طرح بنایا جائے کہ اکبر 3-4 سال سے کم مدت میں جیل سے باہر نہ آ سکے۔ ڈرائیور اور اکبر کو پولیس اسٹیشن بھجوانے کے بعد وہ ناصر اور شکیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ برخوردار، تمہیں شاید احساس نہ ہو کہ آج تم نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، انہوں نے ناصر سے کہا۔ جی نہیں، ہمیں پورا احساس ہے، شکیل ناصر کے جواب دینے سے پہلے بول پڑا۔ اس لیے سب سے پہلے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ایک غلط فہمی دور کروانا چاہتا ہوں۔ میری غلط فہمی؟ چودھری صاحب نے شکیل کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ جو آپ نے میرے ابو آپ کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ ریحانہ نے جلدی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر چودھری صاحب کی طرف دیکھ کر بولی، ابو شکیل صاحب جمیل احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ جمیل احمد؟ چودھری صاحب نے زیر لب دہرایا۔ اسٹار سلک میلز والے تو نہیں؟ جی ہاں، وہ ہی۔ شکیل نے پھر بولنے کی کوشش کی، تو میں آپ کو یہ باتیں تو پھر ہوتی رہیں گی۔ ریحانہ نے دوبارہ بات کاٹ دی۔ یہ بتائیے، اب چائے پئیں گے یا… بیٹی اس وقت خامخواہ کیوں نوکروں کو پریشان کرتی ہو؟ چودھری صاحب بول اٹھے۔ ہاں برخوردار، تو میں کہہ رہا تھا کہ کھانے کے وقت پہلے چائے پینا صحت کے لیے سخت مضر ہے۔
ثابت ہوتا ہے، چنانچہ پہلے کھانا کھاؤ، بعد میں چائے کا بھی ایک دور چل جائے تو مذائقہ نہیں۔ ناصر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ یہ میں نے کب کہا تھا؟ چودھری صاحب نے حیرت سے ناصر کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ کیوں شکیل؟ جی ہاں، میرے پیچھے کی بات ہے، شکیل نے تائید کی۔ پیچھے کی؟ میں اس وقت منہ پھیرے دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ تعجب ہے میں اپنی کہی ہوئی بات خود نہ سن سکا۔ چودھری صاحب نے سر ہلایا۔ بیٹی تم نے سنا تھا مگر ناصر صاحب آپ کی بات کا مطلب غلط سمجھے، ریحانہ نے جواب دیا۔ وہی تو میں کہوں کہ میں ایسی غیر معقول بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ چودھری صاحب نے جلدی سے کہا۔ آپ نے کھانے کی دعوت کل دی ہے، اس وقت تو صرف چائے کے لیے کہہ رہے تھے، ریحانہ سادگی سے بولی۔ اب چودھری صاحب ایسی ناخلف اولاد کو کیا کہتے؟ خاموش ہو گئے۔ ریحانہ چائے بنا کر لائی، دوسری باتیں ہوتی رہیں۔ نہ چودھری صاحب کو یہ بتانے کا موقع مل سکا کہ وہ کس بات کو ناصر اور شکیل کا کارنامہ قرار دے رہی ہیں، اور نہ شکیل کو اس خط کا تذکرہ کرنا یاد رہا جو ریحانہ کا ڈرائیور جمیل صاحب کو دے گیا تھا۔ مگر ناصر نے محسوس کر لیا تھا کہ ریحانہ اس خط کی بات چودھری صاحب کے سامنے لانا نہیں چاہتی۔ چنانچہ وہ چائے پی کر چلنے لگے اور ریحانہ انہیں چھوڑنے باہر آئی تو اس نے کہا، گویا وہ خط آپ نے لکھا تھا؟ کون سا خط؟ ریحانہ چونکی۔ لا حول ولا قوت۔ شکیل پھر کوٹھی کی طرف مڑ گیا۔ چودھری صاحب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا بھول ہی گیا۔ شکیل صاحب، ریحانہ گھبرا کر بولی، وہ خط ابو نے نہیں میں نے لکھا تھا۔ شکیل سر ہلانے لگا، گویا ہمیں آپ کی مہربانی سے مرغا بننا پڑا، مگر آپ مانیں گے کہ شرارت آپ کی بھی تھی۔ ریحانہ مسکرانے لگی۔ بہرحال مجھے شرمندگی ہے کہ میں آپ لوگوں کو غلط سمجھی تھی۔ تو کل آپ آ رہی ہیں؟ کیوں چودھری صاحب سے نام پڑھوانا چاہتی ہیں؟ ناصر نے ہنستے ہوئے کہا اور اسکوٹر سٹارٹ کرنے لگا۔ خیر، نام پڑھنے کی حد تک تو کوئی بات نہیں ہے۔ شکیل اسکوٹر پر ناصر کے پیچھے بیٹھتے ہوئے بولا، بس ذرا اتنا خیال رکھیے گا کہ کہیں کچھ اور نہ پڑھنے لگے۔ اطمینان رکھیے، ابو کے جوتے چھپا دوں گی۔ ریحانہ نے ایک ہلکا کہکا لگایا۔ یا خدا تیری شان۔ شکیل نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا مگر ناصر نے اسکوٹر آگے بڑھا دیا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے پلٹ کر ریحانہ سے کہا، خدا حافظ۔ ریحانہ نے ہاتھ ہلا کر جواب دیا اور گیٹ پر اس وقت تک کھڑی رہی جب تک اسکوٹر کی اکبی روشنی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ بھائیو، ماننا پڑے گا کہ ناصر صاحب نے میدان میں آتے ہی جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ او بھائی، نقشہ سیدھا کر لو، محاورہ غلط ہے۔ شکیل بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پانسا پلٹتا ہے اور نقشہ بدلتا ہے۔ یا تو یوں کہو کہ جنگ کا نقشہ بدل دیا، یا پھر کہو کہ جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ شکیل نے جواب دیا، یہ نقشہ پلٹ کے تو تم نے گویا بساط ہی لپیٹ دی۔ یار، یہ تنگ نظر لوگ اردو کو کبھی ترقی نہیں کرنے دیں گے۔ شفیق کو جھیم کر بولا، دوسرے الفاظ میں تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تمہیں اردو کا گلا گھونٹنے کی اجازت کیوں نہیں دے دی جاتی؟ تم جان بخشی کرو یا گلا گھونٹو، مگر جو کچھ کرنا ہے میرا انعام دینے کے بعد کرنا۔ ناصر نے کہا، ہاں بھائی، اب تو ناصر صاحب کی دعوت بھی کرنا پڑے گی اور 100 روپیہ کا نوٹ بھی جیب سے ڈھیلا کرنا پڑے گا۔ شمشاد نے تائید کی، وہ کیوں؟ شفیق نے جلدی سے کہا، اس لیے کہ یہ مقابلہ جیت گئے ہیں، اور وہ بھی اس شان سے کہ دیکھ آج کالج میں ریحانہ کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ شمشاد نے کہا، نہ وہ تنی ہوئی بھویں، نہ وہ پیشانی پر شکنیں، نہ وہ غرور، نہ وہ بدمزاجی، ہر ایک سے مسکرا کر بات کر ہی تھی۔ یہ سب کچھ درست صحیح، مگر ابھی تک تم نے مقابلے کی صرف ایک شرط پوری کی ہے۔ شفیق نے جواب دیا، اور وہ بھی ہم اگر شکیل کی گواہی پر اعتماد کر لیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے تم سے مسکرا کر بات کی تھی۔ کس نے؟ شکیل نے۔ شمشاد نے چونک کر کہا، تم جب بولو گے بے تکے بولو گے۔ شمیم نے منہ بنا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح ابھی 2 شرطوں کی تکمیل باقی ہے۔ شفیق نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ریحانہ کے ساتھ چائے پی لو اور اسے اپنے ساتھ پکچر لے جاؤ، اس کے بعد تم مجھ سے انعام کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ بات تو یہ بھی صحیح معلوم ہوتی ہے، شمشاد نے کہا۔ ذرا دیکھنا، شکیل چونک کر بولا، میری آنکھوں میں خاک ریحانہ سچ مچ آ رہی ہے یا میں جاگ رہا ہوں؟ میرا مطلب ہے یا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ سبھی کے منہ ایک دم گھوم گئے۔ ریحانہ واقعی لائبریری کی طرف جانے کی بجائے ان کی جانب آ رہی تھی۔ وہ قریب آ گئی تو سب کھڑے ہو گئے، مگر ناصر بدستور بیٹھا رہا۔ میں مخل تو نہیں ہو رہی ہوں؟ ریحانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مخل تو آپ ہو رہی ہیں، ناصر نے جواب دیا۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ کی مداخلت گوارا ہے یا پھر گوارا ہے۔ شکیل نے جلدی سے بات کاٹی۔ آپ لوگ باتیں خوب کر لیتے ہیں، ریحانہ نے کہا۔ ناصر صاحب، آپ اپنے دوستوں سے میرا تعارف نہیں کرائیں گے؟ تعارف میں کرائے دیتا ہوں، شمشاد جلدی سے بولا۔ میرا نام شمشاد علی ہے، یہ بائیں بازو پر شمیم صاحب ہیں، دائیں جانب جو کھڑے ہیں انہیں شفیق الرحمان کہا جاتا ہے۔ شکیل صاحب سے آپ پہلے مل چکی ہیں، مختصر طور پر ہم 4
یار اپنے آپ کو چہاٹ درویش کہتے ہیں۔ چہاٹ درویش؟ ریحانہ نے ہنستے ہوئے دہرایا۔ وہ کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ مثلاً درویش کا شین ہم سب کے نام میں شامل ہے۔ ہم تعداد میں 4 ہیں۔ مستقبل قریب میں شادیوں کے بعد اپنی شکیل نے شفیق کی بات میں دخل دیتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، اپنی شادیوں کے بعد ہمارا ارادہ ایک خاص جگہ جمع ہونے کا ہے۔ شفیق نے رکے بغیر بات جاری رکھی۔ وہاں ہم شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے تجربات پر سیر حاصل داستان سنا کر ایک نئی باغ و بہار مرتب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہت خوب، ریحانہ نے ایک ہلکا کہکا لگایا۔ مگر ناصر صاحب کو ملا کر تو آپ 5 ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اسی لیے ہم محاورے کے مطابق انہیں 5ویں سوار کے نام سے یاد کرتے ہیں، شکیل نے جواب دیا۔ تو ناصر صاحب 5ویں سوار ہیں؟ ریحانہ نے ناصر کی طرف دیکھا۔ ہر چند اردو ادب میں 5ویں سوار کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں ہے، ناصر نے کہا۔ مگر میں نے یہ وحشت اس لیے قبول کر لی ہے کہ آج کل ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بہت نازک ہے۔ مجھے کم سے کم ان چہاٹ درویشوں کے مقابلے میں پیدل تو نہیں چلنا پڑے گا۔ بات معقول ہے، ریحانہ نے تائید کی۔ بہرحال آپ حضرات سے مل کر مسرت ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب آج شام ناصر صاحب کے ساتھ کھانے کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر ناصر کی طرف دیکھا۔ آج آپ لائبریری نہیں چل رہی ہیں؟ لائبریری؟ جی ہاں، کم سے کم افسانوں کی وہ کتاب تو واپس اردو سیکشن میں پہنچا دیں جسے آپ نے جلدی سے معاشیات کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا تھا۔ ناصر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے چلیں۔ چاروں دوست ریحانہ اور ناصر کو لائبریری کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کاش شفیق نے ایک گہری سانس بھری۔ کل رات میں بھی سینما دیکھنے چلا گیا ہوتا۔ اتنے دن ہو گئے ہم ایک دوسرے سے واقف ہوئے، مگر آپ نے آج تک اپنے گھر اور گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ریحانہ نے ناصر سے پوچھا۔ وہ دونوں اس وقت ریحانہ کی کوٹھی کے لان میں چائے پی رہے تھے۔ اس وقت کے حادثہ کے بعد ریحانہ بڑی تیزی سے ناصر کی طرف جھک رہی تھی۔ کالج میں وہ اپنے خالی گھنٹوں میں زیادہ سے زیادہ ناصر کے قریب رہنے کی کوشش کرتی، اور گھر پر بھی ہر دوسرے تیسرے دن اسے بلاتی رہتی تھی۔ ناصر کا رویہ بڑا محتاط اور بظاہر غیر جانبدارانہ تھا۔ وہ از خود پہل کرنے سے بچتا تھا، لیکن جب ریحانہ اس سے مخاطب ہو ہی جاتی تھی تو ناصر اسی خوش طبعی، اسی سنجیدگی، شوخی اور ظرافت سے باتیں کرتا جس سے وہ اپنے دوستوں کے حلقہ میں کیا کرتا تھا۔ بتانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ تبصرہ آپ کے لیے دلچسپ نہیں ہوگا، ناصر نے جواب دیا۔ یہ آپ نے کیسے جان لیا؟ ایسے کہ آپ کا تعلق سوسائٹی کے جس حلقہ سے ہے، اس میں بھی لوگ یکساں انداز فکر نہیں رکھتے۔ ریحانہ نے بات کاٹی۔ بہت خوب، تو سن لیجیے، میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے۔ والد صاحب بچپن میں ہی انتقال کر چکے ہیں۔ تقسیم ملک کے وقت میں اور میری والدہ نچتے نچاتے یہاں آ گئے۔ خاندان کے بیشتر افراد تب بھی سرحد کی دوسری جانب ہی رہتے ہیں۔ جو اکا دکا عزیز آئے تھے وہ دوسرے شہروں میں ہیں۔ اسی طرح یہاں اپنے خاندان میں ہم صرف 2 ہی افراد ہیں، یعنی میں اور میری امی۔ امی نے بڑی محنت کر کے مجھے آج اس قابل کیا ہے کہ میں ترقی کے راستے میں قوم کے ساتھ چل سکوں۔ آپ کی والدہ سے ملنے کی خواہش مجھے پہلے سے تھی، لیکن یہ باتیں سن کر کچھ اور زیادہ ہو گئی ہے، ریحانہ نے کہا۔ پھر آپ کب مجھے ان کے پاس لے جا رہی ہیں؟ ناصر نے فوراً ہی کوئی جواب نہیں دیا۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ریحانہ نے پوچھا۔ ایک بہت اہم بات جو گزشتہ کئی دنوں سے کہنے اور نہ کہنے کے درمیان معلق ہے، تو کہہ ڈالیے، آخر اس بیچاری کو درمیان میں کیوں لٹکا رکھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ محرم رشتوں کے علاوہ وہ مرد اور عورت کے تعلقات جب بھی استوار ہوتی ہیں، یک طرفہ یا دونوں جانب سے ایک دوسرے کو اپنانے کی خواہش کم و بیش ضرور موجود ہوتی ہے، یا بحث سے بچنے کی خاطر یوں کہہ لیا جائے کہ اس خواہش کی موجودگی کا امکان ضرور پایا جاتا ہے۔ عام طور پر خواہش ذہنوں میں طرح طرح کی خوش فہمیاں پیدا کر دیتی ہے، جو 2 طرفہ ہونے کی صورت میں غلط فہمیوں اور انجام کار بدمزگیوں پر ختم ہوتی ہے۔ اس بدمزگی سے بچنے کے لیے اگر ہم اس بات کو ہمیشہ کے لیے طے کر لیں کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا احساسات و جذبات رکھتے ہیں تو بہت مناسب ہوگا۔ چلیے یوں ہی صحیح، ریحانہ مسکرائی۔ تو پہلے آپ بتائیے کہ آپ میرے بارے میں کیا احساسات رکھتے ہیں؟ میں اپنی بات کو بہت مختصر الفاظ میں بیان کروں، ناصر نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر آ کر ہر انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس ساتھی کے لیے وہ اپنے ذہن میں پسند و ناپسند کا ایک معیار رکھتا ہے۔ مجھے بھی زندگی میں اپنا مقام بنانے کے لیے طویل جدوجہد کرنا ہے، اس لیے میں سرے دست یہ تو نہیں جانتا کہ کب میرے حالات مجھے اپنی زندگی میں کسی کو شریک ہونے کی اجازت دیں گے، لیکن ایسا وقت جب بھی آیا اس وقت مجھے آپ جیسی کسی لڑکی کو پا کر بڑی مسرت ہوگی۔ ریحانہ کے چہرے پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی۔ ناصر
नासिर ने उसकी तरफ देखा। चुनाचे मैं आपसे सिर्फ ये मालूम करना चाहूँगा कि मैं ऐसी किसी उम्मीद को दिल में जगह दे सकता हूँ या नहीं। क्या इस सवाल का जवाब देना ज़रूरी है? रिहाना ने नज़रें चुराते हुए पूछा। जी हाँ, इस तरह कम से कम मुझे अपनी आइंदा हदूद मुतय्यन करने में बड़ी मदद मिलेगी। आप अपने अल्फाज को मेरा जवाब समझ सकते हैं? रिहाना ने नज़रें चुराते हुए कहा। एक बात और, नासिर ने बड़ी संजीदगी से कहा, मैं अपने और आपके दरमियान तबकाती तगावत से बखूबी आगाह हूँ और मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस सतह पर पहुँचकर चौधरी साहब से बात करूँ जहाँ चौधरी साहब से तुम अभी बात कर सकते हो बरखुरदार। चौधरी साहब अचानक पौधों की बाट से निकलकर सामने आ गए। रिहाना एक लम्हे के लिए उन्हें अपने सामने पाकर घबरा सी गई, मगर नासिर के चेहरे पर परेशानी नहीं थी। मेरे साथ आओ साहबजादे, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, चौधरी साहब ने फिर कहा और आगे बढ़ गए। नासिर और नासिर के साथ ही रिहाना ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। चौधरी साहब सोफ़े पर बैठ चुके थे। तुम अपने कमरा में जाओ, चौधरी साहब ने रिहाना से कहा। मेरा ख्याल है कि आप जो कुछ गुफ्तगू करने वाले हैं इसका ताल्लुक़ मेरी ज़ात से भी है। रिहाना ने कहा। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। ऐसी सूरत में मुझे यहाँ ठहरने का हक़ पहुँचना चाहिए, मगर तुम्हारी ज़ात से मुतल्लिक़ जिस मामले में मुझे बात करना है मैं उसमें तुम्हारी दखलअंदाज़ी का हक़ तस्लीम नहीं करता। अपने कमरे में जाओ, चौधरी साहब ने सख्त लहजे में जवाब दिया। रिहाना फिर भी अपनी जगह से हिलने के लिए नज़र नहीं आती थी। मैं आपसे अभी यही कहने जा रहा था, नासिर उसकी तरफ देखकर बोला, कि मैं इन मामलात में वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाने का हामी नहीं हूँ। चौधरी साहब अगर कोई फ़ैसला कर चुके हैं तो आपकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी से मेरे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यूँ अगर किसी फ़ैसले से आप को इत्तफाक ना हो तो अपनी बात हर वक्त उन तक पहुंचा सकती हैं। रिहाना ने चंद लम्हा नासिर की तरफ देखा, फिर चौधरी साहब की तरफ देखा और खामोशी से बाहर चली गई। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते थे? चौधरी साहब ने पूछा। किसी सरकारी दफ्तर में एक मामूली क्लर्क थे, नासिर ने जवाब दिया। और तुम्हारे दादा? जहाँ तक मुझे मालूम है उनकी किताबों की दुकान थी। तुम्हारे ख़ानदान में कभी कोई शख्स ताल्लुकादार रहा है? जी नहीं। या किसी बड़े सरकारी ओहदे पर? जी नहीं। तुम्हारे किसी भी अजीज़ के पास कोठी, कार, बैंक बैलेंस है? जी नहीं। तुमने कहा था कि तुम्हारी वालदा मेहनत मजदूरी करके तुम्हें पढ़ा रही हैं। क्या करती हैं वो? मोहल्ले वालों के कपड़े सीती हैं। महीने में कितनी आमदनी हो जाती होगी? आपका मतलब सिलाई की आमदनी से है तो मुश्किल से 400-500 रुपये, 1000 रुपये की ट्यूशन मैं कर लेता हूँ। गोया ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया। दुरुस्त है। और इस आमदनी पर तुम मेरी बेटी से शादी करने का ख्वाब देख रहे हो? जी नहीं। नासिर ने गुस्सा ज़ब्त करते हुए जवाब दिया। आपने अगर मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिया होता तो आपको मालूम हो जाता कि ज़िंदगी में कोई मुकाम हासिल करने से पहले ऐसा कोई इरादा नहीं रखता। तुम क्या मुकाम पैदा कर सकते हो? मैं एक मेहनती तालिब इल्म हूँ, हमेशा इम्तियाज़ के साथ पास होता रहा हूँ। आजकल बेकारों में इम्तियाज़ से पास होने वालों की तादाद ज़्यादा है। मैंने मुख्तलिफ़ खेलों और मुकाबलों में इनामात हासिल किए हैं, महज वक्त ज़ाय किया है। बीए में मेरा मज़मून कॉमर्स है। आगे चलकर आरए का इम्तिहान देने का इरादा है, जिसके बाद उम्मीद है कि कोई अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी। मुलाजमत ही मिलेगी ना, कहीं की नवाबी तो हासिल नहीं हो जाएगी। चौधरी साहब ने बड़े तंजिया लहजे में जवाब दिया। देखो बरखुरदार, तुमने रिहाना को इस गुंडे के हाथ से बचाकर एक एहसान ज़रूर किया था, मगर इस एहसान की इतनी ऊंची कीमत मत लगाओ जो तुम्हारे ज़र्फ़ से ज़्यादा हो। रिहाना मेरी बेटी है, एक बड़े ज़मींदार ख़ानदान की चश्मो चराग़ है। मैं अपनी बेटी की डोली एक कंगले ख़ानदान के दरवाजे पर नहीं उतार सकता। तुमने सोचा होगा कि रिहाना से शादी करके तुम लाखों की जायदाद के मालिक बन जाओगे, मगर तुम्हारा ये ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन सकता। रिहाना के मुकाबले में तुम्हारी हैसियत ही क्या है? तुमसे ज़्यादा अच्छी हैसियत के मालिक तो मेरे मुलाजिम हैं। तुम्हारे पास क्या है? ना कोठी, ना कार, ना बैंक बैलेंस। मेरे पास हौसले हैं, उमंगें हैं, जहानत है, तालीम है। नासिर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे चौधरी साहब से इस तंग नज़री की उम्मीद नहीं थी। ये सब खोटे सिक्के हैं बरखुरदार, जिनसे तुम एक वक्त की रोटी भी नहीं खरीद सकते। तो आपकी निगाह में सब कुछ दौलत ही है। तुम्हारी निगाह में भी सब कुछ दौलत ही है, मगर इतनी हिम्मत नहीं कि अपने दिल का चोर पकड़ सको। चौधरी साहब ने तेज़ी से कहा। तो ये आपका आखिरी फ़ैसला है? बिल्कुल आखिरी। आइंदा मैं ये भी पसंद नहीं करूँगा कि तुम रिहाना से मिलो या उससे बात करो। चौधरी साहब ने जवाब दिया। बहुत बेहतर, नासिर ने जवाब दिया और जाने के लिए घूमा। वो अब तक खड़ा हुआ ही था। चौधरी साहब ने उसे बैठने के लिए भी नहीं कहा था। ठहरो, चौधरी साहब ने आवाज़ दी। जल्दी से अपने कमरे में गए। वापस आए तो उनके हाथों में नोटों की एक
گڈی دبی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ انہوں نے نوٹ ناصر کی طرف بڑھا دیے۔ یہ 5,000 روپے ہیں تو پھر؟ ناصر شاید ان کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ یہ تمہارے اس احسان کا معاوضہ ہے۔ بہت خوب، ناصر نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تو آپ اپنی بیٹی کی عزت کی قیمت 5,000 لگاتے ہیں؟ بہت خوب۔ اس نے آگے بڑھ کر گڈی چودھری صاحب کے ہاتھ سے لے لی۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا، وہ بولا، مگر اب آپ سے اس بات کو ایک یادگار چیز بنوا دیا ہے تو میں اسے ضرور محفوظ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات اور، آپ نے ذہانت، تعلیم اور حوصلے کو دولت کے مقابلے میں کھوٹے سکے قرار دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہی کھوٹے سکے آپ کو دنیا کے بازار میں نیلام کر دیں۔ چودھری صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں آرام دہ صوفے پر بیٹھے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ابھی 10 منٹ پہلے معززین حلقہ کا ایک وفد ان سے ملاقات کر کے گیا تھا۔ وہ لوگ یہ درخواست لے کر آئے تھے کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں اور وہ اپنے حلقہ کی نمائندگی کے لیے چودھری صاحب سے زیادہ بہتر کسی شخص کو نہیں پاتے۔ چودھری صاحب کو ابھی تک الیکشن بازی کا چسکا نہیں پڑا تھا، مگر انہوں نے اپنے دوستوں سے میونسپل کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ یہ ضرور سنا تھا کہ ممبری بڑے کام کی چیز ہے۔ آدمی ہوشیار ہو تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ چودھری صاحب کو چونکہ سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ وارے نیارے کس طرح ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی آمد و خرچ کا حساب لگا کر یہ منافع بخش کاروبار شروع کر سکیں۔ اس لیے جب وفد نے ایک دم سے یہ عجیب درخواست ان کے سامنے پیش کی تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں، اور جب کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ حفظ مات تقدم کے طور پر منع کر دیا کرتے تھے۔ یہی انہوں نے اس مرتبہ کیا، مگر وفد کے ارکان بھی کہاں ماننے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ فوراً فیصلہ نہ کریں، پہلے اچھی طرح اس پر غور کر لیں، ہم 1-2 دن بعد جواب لینے حاضر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب ان کے جانے کے بعد چودھری صاحب اس تجویز کے حسن و قبیح کا جائزہ لے رہے تھے کہ ملازمہ نصیباً کمرے میں داخل ہوئی۔ سرکار وہ آئے ہیں، کچھ آدمی کہتے ہیں ملنا ہے کسی ضروری بات کے سلسلہ میں۔ نصیباً کبھی سیدھی سادی زبان میں بات نہیں کرتی تھی، جملے کا ایسا حلیہ بگاڑتی تھی کہ کبھی کبھی تو آدمی اس کی بات میں معنی ہی تلاش کرتا رہ جاتا۔ چودھری صاحب چونکے، وہی تو نہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے؟ نہیں سرکار، وہ نہیں ہیں۔ یہ کتنے آدمی ہیں؟ گنے تو نہیں سرکار میں نے، نصیباً نے پریشانی سے کہا۔ آپ کہیں تو گن آؤں جا کر۔ رہنے دو، اس کی ضرورت نہیں، چودھری صاحب نے سوچ کر جواب دیا۔ انہیں یہاں بھیج دو۔ اور دوسرے منٹ کوئی 10-15 افراد جن میں ہر عمر، ہر سائز اور ہر جنس کا نمائندہ شامل تھا، ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ چودھری صاحب نے صوفے سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ آنے والے 3 قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ آداب عرض کرتا ہوں۔ پہلی قطار سے ایک نوجوان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سب سے پہلے میں اپنا اور اپنے چند ساتھیوں کا تعارف کرا دوں۔ میرا نام کامران ہے اور یہ میرے دوست شفقت، یہ ان کے دوست حسین احمد، اور یہ ان کے دوست ابو خان، اور یہ ان کے دوست شجر الدین خان۔ کامران نے اگلی قطار کے 4 نوجوانوں کا تعارف کرایا۔ آپ حضرات سے مل کر خوشی ہوئی، چودھری صاحب نے باری باری سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا، اور دوسری قطار کی طرف دیکھا جس میں ادھیڑ اور عمر رسیدہ لوگ نظر آ رہے تھے۔ ان سے تعارف حاصل کرنے کی چندان ضرورت نہیں ہے۔ کامران ان کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا۔ وہ کیوں بھئی؟ چودھری صاحب نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہ بوڑھے اور ناکارہ لوگ ہیں، اپنا زمانہ گزار چکے ہیں، اپنی غلطیوں کو تجربے کا نام دے کر ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کا اعادہ کریں، اس لیے ہمارے نزدیک ان کا وجود عدم برابر ہے، انہیں صرف اخلاقی تائید کے لیے ساتھ لے لیا گیا ہے۔ بہت خوب۔ چودھری صاحب سر ہلاتے ہوئے تیسری قطار کی طرف چلے، جن میں نوعمر بچے اور خواتین شامل تھیں، مگر کامران نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب کچھ بوٹیاں ہیں، اس نے کہا، انہیں کثرت تعداد کے خیال سے شامل کر لیا ہے، گویا ان سے بھی تعارف کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ شفقت کامران کی تائید کرتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ چودھری صاحب صوفے کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تو آئیے تشریف رکھیے۔ ملازمہ نسیمن ابھی تک کھڑی ہوئی تھی۔ تو سرکار جاؤں میں؟ اس نے پوچھا۔ آپ حضرات کچھ پانی وغیرہ پئیں گے؟ چودھری صاحب نے کامران کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے سادہ پانی منگوا لیں، حسین نے کہا۔ ٹھیک ہے نسیبن، پانی لے آؤ، چودھری صاحب نے حکم دیا۔ مگر دیکھو، حسین نسیبن سے مخاطب ہوا، پانی لانے سے پہلا ذرا کھولا لینا۔ جی، نسیبن نے چونک کر کہا، اور زیادہ نہیں، بس کوئی 15 چمچے چائے کی پتی ڈال دینا۔
حسین نے اپنی بات جاری رکھی، باورچی خانے میں شکر بھی یقیناً موجود ہوگی، حسب ضرورت اسے بھی شامل کر لینا۔ اور ہاں سنو، تمہارے یہاں پاؤڈر کا دودھ تو نہیں آتا؟ نہیں سرکار، چودھری صاحب کی بھینسیں ہیں اپنی، نسیبن نے جوش کے ساتھ جواب دیا۔ پھر ٹھیک ہے، حسین نے سر ہلایا، مگر دودھ ڈالنے سے پہلے اس کی بالائی الگ اتار لینا۔ بالائی ہمیشہ چکر چلانے کے بعد اوپر سے ڈالنا چاہیے، ورنہ ساری بالائی چائے کی پتی میں لپیٹ کر بیکار ہو جاتی ہے، سمجھ گئی نا؟ جی سرکار۔ بس تو پھر جاؤ اور جلدی سے سادہ پانی لے آؤ، حسین نے بڑے اطمینان سے سامنے چھوٹی میز پر رکھے ہوئے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکالتے ہوئے کہا۔ نسیبہ نے چودھری صاحب کی طرف دیکھا جو حسین کی طرف دیکھ رہے تھے، اور گردن ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں چودھری صاحب، کامران نے بات شروع کی، ہم لوگ اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگلے ماہ کی 17 تاریخ کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں۔ جی ہاں مجھے معلوم ہے، چودھری صاحب نے جواب دیا۔ ماشاءاللہ آپ کی جنرل نالج کافی اچھی ہے، کامران گفتگو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ بہرحال اس سلسلے میں ہم نے آپ کے حلقے کے مسائل کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہاں اتنے بہت سے مسائل ہیں کہ کوئی ہوشیار اور عقل مند انسان انہیں حل کرنے کی کوشش کرے گا تو خود پاگل ہو جائے گا یا ہمیں پاگل کر دے گا۔ چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد ہم نے آپ کو اسمبلی میں بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ ناول الو کی دم کا پارٹ نمبر 4 صفحہ نمبر 65 پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب آپ پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 65 سے سماعت فرمائیے۔